والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی پکار کو لبیک کہا، جب اپنے رب کی پکار پر ایمان لے آئے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کیا، امرهم شورى بینہم، یہ توجہ کے ساتھ دیکھیے گا، ٹائم بس ختم ہو رہا ہے لیکن اس کو دیکھ لیجیے گا۔ دیکھیے دو قسم کے نظام، دو انتہائی ہیں جو عام طور پہ دنیا کے اندر رہی۔ ایک بادشاہت ہے۔ اچھا، بادشاہت میں جو بادشاہ ہے، پہلے آپ کو دیکھا ہوگا کہ ملکہ بلقیس کا ہم نے دیکھا کہ اس نے بھی اپنے پاس مشورے کا نظام رکھا تھا، لیکن بادشاہت کے اندر اصل کیا ہے کہ بادشاہت کا تقرر کہ بادشاہ کیسے بنے گا، اس میں مشورے کا دخل نہیں ہے۔ بادشاہ کون بنے گا؟ جو بادشاہ کا بیٹا ہوگا، خاندان میں ہوگا۔ تو اصلاً مونارکی یا کنگڈم، اس کا تعلق خاص افراد یا خاص خاندان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے انعقاد اور منعقد اور وجود میں آنے کے لیے کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور عمومی رائے عامہ کی نہ اس میں ضرورت ہوتی ہے، بلکہ آٹومیٹیکلی جو اس خاندان کا ہے، اہل ہے کہ نہیں ہے، وہ اس کا سربراہ بنے گا۔ یہ کنگڈم ہے۔ اچھا، دوسری انتہا آپ کے پاس ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، اور اس آیت سے لوگ جمہوریت کو ثابت کر رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ سے کر رہا تھا کہ لوگ کس چیز کو ثابت کر رہے ہیں کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے آپس کے معاملات آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ جمہوریت کہتی ہے کہ سب کی جو رائے بن جائے اس کے مطابق فیصلے کرو، جس کو ووٹ مل جائے اس کو فیصلے کرو۔ تو یہ بات آپس میں ویسے بادی اور نظر دیکھنے میں تو بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، لیکن اصولی طور پہ غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، دیکھیے ڈیموکریسی ایک آپ کو نظریہ دیتی ہے، اور اس نظریے کی بنیاد پر آپ کو ایک نظام حکومت دیتی ہے، سجیسٹ کرتی ہے۔ نظریہ کیا دیتی ہے؟ وہ نظریہ خالص کفر ہے۔ توجہ دیجیے گا ذرا، جمہوریت جو آپ کو نظریہ دے رہی ہے وہ کیا دے رہی ہے؟ وہ جو نظریہ ہے اپنی ذات کے اندر وہ خالص کفر اور شرک ہے، اور نظریہ یہ ہے کہ حاکمیت عوام کی ہے، عوام کی حاکمیت ہے، عوام فیصلہ کرے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگر آپ مذہب کو درمیان میں لے کر آتے ہیں تو یہ جو عالمی طاقتیں ہیں، آپ کے توہین رسالت کے قانون پر اتنا ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کی مرضی، آپ جو مرضی قانون بنائیں کریں، ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یا آپ حدود آرڈیننس لے کر آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب حدود آرڈیننس لے کر آ گئے، اس پہ ان کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہوتی ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ دیکھیے آپ نے تھیوکریسی اور ڈیموکریسی کو جمع کر دیا۔ مذہبی طبقہ، اگر مذہبی طبقے کی بالادستی ہو تو اس کو کہتے ہیں تھیوکریسی۔ مذہبی طبقہ جیسے بہت عرصہ یورپ کے اندر چرچ کی بالادستی رہی، چرچ فیصلے کرتے رہے، تو چرچ کی اگر بالادستی تھی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ تھیوکریسی ہے۔ جی، اسی لیے اب جیسے مثال کے طور پر طالبان کی حکومت ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی؟ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان کا جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اعتراض ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اندر کیا کچھ چل رہا ہے وہ علیحدہ بات۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو طالبان ایک گروہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، پورے فیکشنز کو، افغانستان کے سارے فیکشنز کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، تو یہ گویا کہ اصل میں ڈیموکریسی نہیں ہے، اس لیے ہم آپ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ سب لوگوں کی ریپرزنٹیشن کو لے کر آئیں، پھر ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ یہ ان کا ایک بین الاقوامی موقف ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ڈیموکریسی کی اپنی جو بنیادی سوچ ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور سوچ کیا ہے کہ جو حاکمیت ہے وہ عوام کی ہے۔ جب عوام کی حاکمیت ہے تو پھر عوام کو پورا کا پورا اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کریں، جس چیز کو حرام کریں۔ اسی لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک مثال دی تھی کہ یہ ہم جنس پرستی کا قانون انگلینڈ میں پاس ہوا تالیوں کی گونج میں، اور انہوں نے کہا پارلیمنٹ کے اندر کہ ہمیں لگتا تو بڑا عجیب سا ہے کہ دو عورتیں دو مرد نکاح کر لیں، لیکن اس کو رد کرنے کے لیے ہمارے پاس سوائے مذہب کی اور کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہ بات طے ہے کہ ہمارے نظام حکومت میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ تو انگلینڈ کے اندر اگرچہ اگر یہ بات طے ہے کہ انگلینڈ کی کوئین اور اس کا کنگ کیا ہوگا؟ کرسچن پروٹیسٹنٹ ہوگا۔ کوئین پروٹیسٹنٹ ہے،
کرسچن ہے، ان کا لا، ان کا آئین یہ بات کہتا ہے کہ ہمارا جو کوئین ہے وہ کرسچن اور پروٹیسٹنٹ ہوگی، لیکن اس کوئین کے جو پروٹیسٹنٹ کرسچن ہونا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے ہمیں جو نظام حکومت دیا گیا ہے، ان الحکم الا للہ، کیا فیصلہ عوام کا ہے؟ نہیں۔ حاکمیت کس کی ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ملک پاکستان میں جو اللہ نے بہت بڑے بڑے ہم پر کرم فرمایا۔ ایک کرم یہ ہے کہ 1948 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی اور یہ طے کروا لیا کوئی قانون سازی قرآن اور سنت کے منافی نہیں ہو سکتی۔ 2/3 کیا پوری کی پوری 100% پارلیمنٹ بھی قرآن اور سنت کے خلاف بل لے کر آئے گی، اگر عدالت میں ثابت ہوگا کہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، نل اینڈ وائڈ قرار پائے گا۔ یہ کلمہ طیبہ پاکستان کی حکومت اور دستور اس کو تسلیم کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بنیاد ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے امرہم شورا بینہم کے تحت یہ کہنا کہ یہ ڈیموکریسی ہے، نہیں، دیکھیں ڈیموکریسی وہ بنیادی طور پہ بات کرتی ہے کہ عوام کی حاکمیت ہے۔ اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عوام کی حاکمیت نہیں ہے، اللہ کی حاکمیت ہے، تو اللہ کی حاکمیت والی حکومت کیسے آئے گی؟ یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ ہمارے ڈیموکریسی میں تو چونکہ عوام کی حاکمیت ہے، تو یہاں پر جو ہمارے پاس اس وقت موجودہ نظام چل رہا ہے اس کے اندر گڑبڑ یہ ہو رہی ہے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ بس اسی موضوع پہ میں اب یہ رکو پورا بھی نہیں کروں گا، یہ رکو پورا کر کے ختم کر دیں گے، پورا سورج نہیں کرتے، بس میری بات پوری سن لیں، بات پوری ہو جائے گی۔ آج ہم سے گڑبڑ یہاں پہ ہو رہی ہے اصل میں۔ یہ عوام کی حاکمیت ہے تو پھر سب سے پوچھو، پھر 22 کروڑ عوام سے پوچھو نا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ 22 کروڑ عوام جس کو کہہ دے اس کو حکومت دے دو، یہ آپ کے پاس چل رہا ہے۔ مختلف کانسٹیٹوئنسیز بنی ہوئی ہیں، ان کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں، ووٹس ہوتے ہیں، کاؤنٹنگ ہوتی ہے، جو اکثریت میں ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتے ہیں؟ حکومت دے دیتے ہیں، اپنی کابینہ بناتی ہے، حکومت کرتی ہے۔ یہ کیا یہی نظام اسلامی حکومت میں ہوگا؟ جی نہیں، بالکل یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اصل ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی حاکمیت کے لیے آپ کو وہ افراد چاہیے جو اللہ کی حاکمیت کو سب سے زیادہ سمجھتے ہوں اور اللہ کی حاکمیت کے سب سے زیادہ نفاذ کی استعداد رکھتے ہوں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ایک طبقہ ہے جس کو کہتے ہیں اہل الحل والعقد، سمجھتے ہو نا؟ اہل الحل والعقد مسلمانوں کا وہ طبقہ جو سب سے زیادہ دیندار بھی ہے اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ اچھی فہم رکھنے والا ہے، معتمد طبقہ۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو طبقہ ہے یہ کیا فیصلے کرتا ہے۔ یعنی اب مسلمانوں کے اجتماعی فیصلے کے لیے کاؤنٹنگ نہیں کی جائے گی، بلکہ سب سے زیادہ باصلاحیت افراد کا ایک بورڈ ہوگا، افراد کا ایک طبقہ ہوگا جو اس بات کو طے کرے گا کہ یہ چیز، یہ بات اللہ کے نزدیک اور مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ اچھا، اسی لیے اب آئیے گا اس بات کی طرف۔ اب اس میں آپ دو مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا، اچھا حضور نے خاص طور سے نہیں بتایا کہ کس نے خلیفہ بننا ہے، اشارے تو دے دیے تھے۔ اب آپ جاتے ہیں سب حضرات کے دیکھے جائیں گے، ابھی راشد بھائی بھی گئے تھے، تو آپ ایک دفعہ داخل ہوتے ہیں نا، جب ہم داخل ہوتے ہیں نا روزے پہ جانے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے، اس سے پہلے ایک دروازہ آتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حاذہ خوخۃ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق کے دروازے کو باقی رکھا گیا تھا۔ حضور نے کہا کہ جتنے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دو سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے کا۔ اشارہ تھا کہ یہ میرے بعد ہوں گے، ان کے دروازے کو کھلا رکھا جائے۔ تو انڈیکیشن تھی، لیکن حضور نے نامینیٹ نہیں کیا۔ کیوں نامینیٹ نہیں کیا؟ کیونکہ مسلمان اس میکانزم کو خود سمجھ جائیں۔ صحابہ کرام سمجھتے تھے، اکابر صحابہ کرام سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس میکانزم کو سمجھیں کہ جس کے تحت خلیفہ نے آنا ہے، اسی لیے حضور نے نامینیٹ نہیں کیا۔ اچھا، واقعہ کیا پیش آئے گا؟ جب حضور کا وصال ہو گیا، حضور کے وصال ہونے کے بعد اب یہ ثقیفہ بنو ساعدہ میں انصار اکٹھے ہو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہاں پر گئے اور جا کے ابو بکر نے تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ اچھا ایک امیر آپ میں سے ہو جائے، ایک ہم میں سے ہو جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں،
اب دیکھیے یہاں پہ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، اکثریت کا فیصلہ نہیں، حضرت ابوبکر نے نہیں، الائمۃ من قریش، حضور نے فرمایا تھا کہ جو امام ہے اور حاکم ہے وہ قریش میں سے ہوگا۔ قریش میں سے کون؟ ابوبکر صدیق نے دو نام رکھے، دو نام تم کو دیتا ہوں، یہ دو نام نامینیٹ کیے، کیونکہ دو نام کیوں نامینیٹ کیے؟ کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جو حضور کے ساتھ ہمیشہ رہے، انہوں نے اپنے اس تجربے اور علم کی بنیاد پر دو ناموں کو نامینیٹ کیا، ایک عمر بن الخطاب اور ایک ابو عبیدہ بن الجراح، دو میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا دو۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی موجودگی میں مسلمان کسی اور پہ متفق ہو ہی نہیں سکتے، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں بیعت کرتا ہوں۔ تو اب جب سب سے پہلے حضرت عمر بیعت کر رہے ہیں تو کاؤنٹنگ ہوئی تھی یہاں پر؟ کوئی کاؤنٹنگ، لیکن حضرت عمر کا بیعت کرنا اس بات کی علامت تھی کہ ابو بکر سے بہتر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب لوگ ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے پر، اکابر صحابہ کرام نے یہاں پہ بیعت کی۔ اب دیکھیے یہاں پر اصلاً یہ دیکھا گیا کہ دین کے اندر جو سب سے بہتر علم رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے، سب سے زیادہ قربانی رکھنے والے ہیں، ان کی رائے کیا ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا، ان کو اختیار دیا گیا، یہ کریں۔ حضرت عمر کی جب شہادت کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے اور قریب تھا کہ اب زندہ نہیں رہیں، چونکہ وہ زخم لگا تھا نا، زہریلا زخم لگ گیا تھا اور پیٹ بھی کٹ گیا تھا، آنتیں بھی کٹ گئے تھے، جو کھاتے تھے وہ آنتوں کے راستے سے باہر آ جاتا تھا، تو اس وجہ سے پتہ چل گیا کہ اب نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 6 افراد کی مجلس بنائی۔ وہ 6 افراد کون سے تھے؟ حضرت عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص۔ یہ 6، اور 6 کے 6 افراد کون ہیں؟ عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، اور ان کے کیا نام ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور کیا نام ہے، زبیر بن عوام، یہ 6 افراد۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ 6 افراد فیصلہ کریں گے۔ اتنی بڑی مملکت، آپ بتائیے گا کہ روم اور ایران فتح ہو چکا ہے تو پوری مملکت کے اندر کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی، جاؤ بھائی جا کے فلانی کانسٹیٹیونسی سے چیک تو کرو کتنے کس کو ووٹ پڑے، کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ یہ افراد یہ کریم ہے امت کی، ان سے بہتر امت کے بارے میں کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کریں گے۔ اور پھر سب نے مل کے کس کو دے دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو، سب نے نامینیٹ کر دیا کہ جس کو عبد الرحمن بن، یہ 6 بندوں نے بھی، 5 بندوں نے مل کے کس کو کہا؟ عبد الرحمن بن عوف ہمارے امیر ہے، جس کو کہیں گے۔ اور پھر چونکہ حضرت باقی سب یہ دستبردار ہو گئے تھے حضرت علی اور حضرت عثمان کے حق میں، تو سب کے دیکھنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دونوں سے پوچھا کہ اگر میں فلانے کو کر دوں مانو گے؟ سب نے کہا مانیں گے۔ آپ نے کہا عثمان سے آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ یہ ہے خلافت۔ اس وقت ہمارے پاس یہ ہو رہی ہے، جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ ہم نے دستور تو بنایا قرآن و سنت کے مطابق، لیکن جو الیکشن کا نظام بنایا کس کے مطابق؟ ڈیموکریسی کے مطابق۔ یہ ہے گڑبڑ، جس وجہ سے ہمارے پاس جو افراد آتے ہیں وہ افراد عوام الناس کی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور نظام کون سا چاہتے ہیں؟ خلافت کا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ اوپر پہنچ کے کرنا بھی چاہتا ہے تو کر نہیں پاتا، کیونکہ افراد کون سے؟ افراد ہے نہیں جن کے اندر صلاحیت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس سسٹم کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سسٹم ریوائز کریں گے کہ افراد اوپر ہی وہ آئیں گے جن کے اندر ہو۔ اسی طریقے سے جوڈیشری کو سسٹم کو آپ ریوائز کریں، اسی طریقے سے آپ عدلیہ کے ساتھ ساتھ آپ پولیس اور فوج کو ریوائز کریں۔ وہ افراد، وہ ادارے امت مسلمہ کی قیادت کو سنبھالے جو اللہ کی حاکمیت پر پورا کا پورا یقین رکھتے ہوں اور تربیت اسلامیہ کے مراحل سے گزر چکے ہوں۔ اس لیے آپ کو نیول اکیڈمی، ملٹری اکیڈمی، سی ایس ایس، سول سروسز اکیڈمی، ایجوکیشن، پورے سسٹم کو ٹوٹلی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ پورا کا پورا نظام کس پہ ہو؟ اللہ کی حاکمیت پر منصوب۔ یہ ہے جو غلطی جو اصل میں بنیادی طور پہ ہم سے ہو رہی ہے، اور اس بات کو چلانے کی اور سمجھنے کی، بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا درد آپ لوگوں تک بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور مجھے اس بات کو جو میں نے بیان کیا الحمدللہ بیان کرنے میں کوئی تردد نہیں ہے۔ میں ہر پلیٹ فارم پہ اس چیز کو بیان کرنے کے تیار ہوں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ کون ہے؟ اللہ کے لیے آگے چلے گا۔ اس کو بس ہم وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38 اس کو نوٹ کر لیجئے گا، آیت نمبر 38 تک ہم نے کر لیا، اس کو نوٹ کر لیں۔